وہ اس وقت کنگ عبداللہ تھے، ان کے جہاز، انہوں نے جہاز بھیجا تھا C-130. کہا یہ گیا کہ اسے ٹرک پہ لایا گیا، تو یہ کیسے مناظر تھے؟ آج تک اس ویٹ پہ پورے ورلڈ میں بائی پاس آپریشن نہیں ہوا. اس شخص پہ کتنے پیسے لگے؟ السلام علیکم جی، میں ہوں ارسلان اعظم اور پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت شالیمار ہاسپٹل میں موجود ہوں، جہاں دنیا کی سب سے ہیویسٹ سرجری بھی ڈاکٹر معاذ نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سب سے ہیویسٹ سرجری. یہ کیسے ممکن ہوا کہ 350 کلو وزنی شخص کو جو ہے اس کا 50 کلو وزن آدھے گھنٹے میں کم کیسے کیا گیا؟ جو بہت ہیوی بندہ ہوتا ہے اس کا ہم سلیو پہ جاتے ہیں، یعنی 70-80% اسٹمک کا سائز کم کر دیتے ہیں. پھر آپ جب اس کا 100 kg کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ دوسرے آپریشن کی طرف جاتے ہو. اس میں خاص بات یہ ہے کہ مطلب 350 کا تھا، ہم نے اسے پریپیئر کیا، 20-25 کلو ہم نے اس کا کم کرایا. تو جب ہم نے آپریٹ کیا تو سیدھا ہی اس کا گیسٹرک بائی پاس کر دیا، منی گیسٹرک بائی پاس. اب یقین کریں کہ ہم نے اٹ ٹک جسٹ 35 منٹس، 35 منٹ میں یہ ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں آج تک اس ویٹ پہ پورے ورلڈ میں بائی پاس آپریشن نہیں ہوا، گیسٹرک بائی پاس میدے کا. تو باقی 150, 200, 250 تک ہوتا رہے، لیکن اس ویٹ پہ تو اس لیے یہ ایک ہم کہتے ہیں اس سے ورلڈ ریکارڈ جو پاکستان میں مطلب الحمدللہ سنانا کہ یہاں آ رہا ہے. تو یہ پوری دنیا کو بھی پتہ چلنا چاہیے پاکستان میں بہت سارے اچھے کام بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 612 کلو وزنی شخص کا آپ نے آپریٹ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق سعودیہ سے ہے. وہ سرجری کتنی مشکل تھی اور اس میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا؟ وہ بھی بڑی دیر سے ہم نے اس کو مطلب ہم نے پریپیئر کیا. وہ اس وقت کنگ عبداللہ تھے، ان کے جہاز، انہوں نے جہاز بھیجا تھا C-130. وہ جزان سے ریاض آیا، وہاں شفٹ کیا. اس کو 4 مہینے پہلے ہم نے اسپتال میں رکھا. اس کا وزن 660-70 سے کچھ 40-50 کلو کم کرایا. پھر جب ہم نے آپریٹ کیا، وہ پوری ٹیم تھی، اس میں میرے باس بھی تھے جو تھے، تو وہ ہم نے وہاں کیا. تو وہ الحمدللہ اس وقت 86 کلو پہ ہے. 612 کلو سے وہ 86 پہ آ گیا. تو وہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. کیونکہ اسے آنے جانے میں بھی دقت خاصی پیش آئی. کہا یہ گیا کہ اسے ٹرک پہ لایا گیا، تو یہ کیسے مناظر تھے؟ یہ بڑا تھا کہ کیونکہ یہ نا یا تو کوئی بڑی وین ہو جس کی سیٹیں نکال دیں، اس میں بیٹھ سکتا تھا، یا تو میری اوپن ہو. تو یہ اس آیا تو اس میں تھا. اب جب واپس گیا تو بڑی وین تھی، اس کی سیٹیں نکال کے وہاں گدا ڈال کے وہاں بٹھایا تھا اس کو. ڈاکٹر صاحب محمد وسیم کا یہ جو کیس ہوا ہے ریسنٹلی، وہ کہا جاتا ہے، بلکہ ہم نے سنا کئی انٹرویوز میں ہم نے سنا کہ بقول اس کے کہ وہ بیٹھا رہتا تھا، کام کوئی نہیں تھا، اس کے علاوہ چاول بہت، بریانی بہت کھاتا تھا. تو حضور پاک کا ایک فرمان بھی ہے کہ جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک جو ہے کھانا، دوسرا پانی اور تیسرا سانس. تو کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کردار ہے؟ تو اس چیز پہ آپ کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں جو جدید جتنا بھی آپ کی ریسرچ ہے، ماڈرن جو سائنس بھی ہے وہ بھی آ رہی ہے. اب اس میں فاسٹنگ پہ بڑا زور ہے. اب آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، اور ہمیں اسلام کا آپ کو پتہ ہے روزے رکھو، ٹھیک ہے. یہ وہی آپ روزہ رکھتے ہو، تو آپ اگر اس کو ذرا صحیح طریقے سے رکھو گے، بعد میں ذرا فرائیڈ اور یہ چیزیں نہیں کھاؤ گے، تو آپ کا پورے رمضان میں باڈی کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی ہے. تو آج کل تو چل ہی یہ رہا ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرو، ٹھیک ہے، بیچ میں بھی کرتے رہو. اس سے کیا ہوتا ہے باڈی کا لیور اور باقی جو پیوریفیکیشن ہوتی رہتی ہے باڈی کی. تو کم کھانا، اعتدال میں کھانا، یہ تو سب سے ضروری ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں روٹی، میٹھا، چاول ان پہ ہاتھ ہلکے رکھو. دالیں، سبزیاں، سلاد، فروٹ، باربیکیو لو. واک کرو ایٹ لیسٹ 30 to 40 منٹس پر ڈے. کم از کم واک آپ کی 150 منٹ پورے ہفتے میں ہونی چاہیے. کم از کم 10,000 اسٹیپ آپ کے ڈیلی ہونے چاہیے. اگر آپ یہ کرتے ہو تو پھر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں آتے تو اگر یہ چیز نہیں کرتے پھر آپ کو بہت بیماریاں ہیں. کیونکہ یہ جو موٹاپا ہے آپ کو پتہ ہے اس سے شوگر. اب پاکستان میں 2045 میں ہر چوتھا بچہ ڈائبٹیز اس کو ہوئے گی. اب جو نئی آ رہا ہے نا جی، ہمارا جو اتنا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہر 6واں پیشنٹ اوبیز ہے. ڈائبٹیز اتنی کامن ہے. فیمیلز میں انفرٹیلیٹی، PCOS جن کی اولادیں نہیں ہوتی ان کی پرابلم ہے. کمر میں درد ہے، گھٹنے خراب ہو رہے ہیں، سانس کا سب سے زیادہ پرابلم ہے. تو ان سب چیزوں کو یہ بلیسنگ ہے یہ والے آپریشن. اس میں دیکھیں جی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ آپریشن رسکی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان سے آپ کو کانسنٹ لینی پڑتی ہے. اور کیونکہ آپریشن اگر میں آسانی سے بھی کر لوں، باقی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اس کو سانس کا، بعد میں ہارٹ اٹیک، پلمنری ایمبولزم. تو آپ کو پوری ٹیم چاہیے کہ عام چھوٹی جگہ پہ تو ہو نہیں سکتے. آپ کا ٹیرشری کیئر ہاسپٹل ہونا چاہیے، وہاں ہوتا ہے. دوسری بات آپ کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے. سب سے پہلے کون کر رہا ہے، وہ کتنا کوئی ایکسپیرینس ہے. یہ نہیں کہ ہر چوتھا بندہ کہ جی آ جاؤ
اس طرح نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے ایسے کہ اگر ایک کوئی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں تو ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ اس پہ کام شروع کر دیتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ میسیج بھی لوگوں کو یہی ہے کہ آپ خدا کے لیے ہر کسی کے پاس نہ جائیں, اس کا سرچ کریں. آپ دیکھیں اور میرے علاوہ ہزاروں اور لوگ بھی ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں, آپ سرچ کرو کون بہتر کام کر رہا ہے, کیونکہ اگر ان میں جو پرابلم ہوتی ہے پھر آپ کے لاکھوں لگ جاتے ہیں. پھر آپ کا ایک آپریشن اگر 9-10 لاکھ ہے تو آپ کے 20-40 لاکھ اور لگ جائیں گے اوپر اگر کوئی گڑبڑ ہوگی. ایک سوال یہ بھی بتا دیں, ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ یہ اتنے لاکھوں لگتے ہیں, تو اس شخص پہ کتنے پیسے لگے اندازاً؟ کم از کم ٹوٹل اس کا جو ایکسپینڈیچر ہوئے گا کوئی 13-14 لاکھ اس پہ لگا ہے. تو اس نے کوئی 3 لاکھ اس نے صرف پے کیا تھا, باقی میں نے خود کیا ہے. اور شالمار ہاسپٹل نے کو آلموسٹ اس کو کوئی 1.5-2 لاکھ کی سبسڈی دی ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر معاذ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آخر میں انہوں نے پیغام یہی دیا ہے کہ اپنا لائف سٹائل جو ہے, اپنی روٹین, آپ کھانے پینے میں اعتدال, اور یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.